ایران اور امریکہ آمنے سامنے، فیصلہ جنگ سے ہوگا، خاموشی سے پہلے یہ اعلان کیوں؟ امریکہ گھبرا گیا۔ ناظرین، آج امریکہ کی جانب سے جاری کیے گئی ایڈوائزری محض ایک سفری انتباہ نہیں بلکہ آنے والی ایک انتہائی خطرناک اور فیصلہ کن جنگ کا واضح اشارہ ہے۔ امریکہ نے کھلے الفاظ میں اپنے شہریوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایران چھوڑ دیں، ابھی اسی لمحے، کیونکہ سڑکیں بند ہوں گی، پبلک ٹرانسپورٹ مفلوج ہو جائے گی، انٹرنیٹ اور فون سروسز معطل کر دی جائیں گی، پروازیں منسوخ ہوں گی اور حالات اس حد تک بگڑ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا، پانی اور دوائیاں مکمل تیاری کے ساتھ نکلنے کا کہا گیا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ ایران میں آخر امریکی شہری ہیں کتنے؟ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً کوئی نہیں، کیونکہ ایران دوہری شہریت کو بھی امریکی نہیں مانتا بلکہ ہر ایسے شخص کو ایرانی سمجھتا ہے۔ تو پھر یہ ایڈوائزری کس کے لیے؟ اس کا جواب بہت سادہ اور بہت خوفناک ہے۔ یہ پیغام عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ایران کے اندر موجود امریکی اور اسرائیلی خفیہ ایجنٹس کے لیے ہے۔ ایک اوپن کوڈڈ میسج جو اس لیے کھلے عام دیا گیا تاکہ ہر ایجنٹ تک کسی نہ کسی خفیہ ذریعے سے پہنچ جائے، کیونکہ ایران میں انٹرنیٹ بند ہے اور عام آدمی یہ پیغام پڑھ ہی نہیں سکتا، مگر ایجنٹس کے پاس سیٹلائٹ اور خفیہ نیٹ ورکس موجود ہیں۔ امریکہ کو خوف ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی اور ایجنٹس پکڑے گئے تو ایران انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے یہ پیغام دراصل ایران چھوڑنے کا نہیں بلکہ مشن فیز میں داخل ہونے کا اشارہ ہے۔ ادھر عمان میں مذاکرات کا ڈرامہ جاری ہے، مگر اب بات نیوکلیر پروگرام سے آگے نکل چکی ہے۔ اصل ڈیڈ لاک ایران کی بیلسٹک میزائل پروگرام پر ہے، جسے ختم کرنے کی شرط امریکہ نے عائد کی ہے۔ کل نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مان گیا ہے، مگر آج اسرائیل نے کھل کر اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مذاکرات محض ایک پردہ ہے تاکہ حملے سے پہلے چند دن یا چند گھنٹے حاصل کیے جا سکے۔ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ مذاکرات کے دوران بھی ایران نے اپنی خطرناک ترین خیبر شکن میزائلیں تعینات کر دی جو چند منٹوں میں اسرائیل تک پہنچ سکتی ہیں۔ امریکہ اپنے بحری بیڑے ایران کے دروازے تک لے آ چکا ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ میں فوجی الرٹ جاری ہے۔ ایران کا منصوبہ واضح ہے کہ یمن، عراق اور لبنان سے پراکسی حملے کیے جائیں گے۔ امریکی اور اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے ہوں گے، آب نے ہرمز بند کر کے دنیا کے تیل سپلائی روک دی جائے گی اور سائبر وار کے ذریعے امریکہ کی بجلی، پانی اور مواصلاتی نظام کو مفلوج کیا جائے گا تاکہ جنگ براہ راست امریکہ کے اندر محسوس کی جائے۔ اسی دوران دنیا پہلے ہی معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ بٹ کوئن کریش کر چکا ہے، کرنسیاں کمزور ہیں، ڈالر دباؤ میں ہے، سونا اور چاندی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، پراپرٹی مارکیٹ سست پڑ چکی ہے اور مشرق وسطیٰ میں سیاحت اور سرمایہ کاری صرف ایک حملے کی خبر سے منجمد ہو سکتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی بھی امریکہ کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اور دوسری طرف ایران اکیلا امریکہ، اسرائیل اور پورے عالمی نظام کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ جنگ نہ پیسے کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی، بلکہ یہ حوصلے، جرأت اور اعصاب کی جنگ ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ اگر اس نے حملہ کیا تو چین اس کا فائدہ اٹھائے گا، ڈالر مزید کمزور ہوگا اور عالمی نظام ہل کر رہ جائے گا، مگر اسرائیل کا دباؤ یہ بتا رہا ہے کہ اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے سب سے خطرناک امکان یہ ہے کہ یہ حملہ مذاکرات کے دوران ہی ہو جائے گا، اور جب یہ ہوگا تو سوال یہ نہیں ہوگا کہ جنگ شروع ہوئی یا نہیں، بلکہ سوال صرف یہ رہ جائے گا کہ تباہی کتنی پڑی ہے اور دنیا اسے سہ بھی پائے گی یا نہیں۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن آپ کے وہاں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔